رات کے 12 ساڑھے 12 بجے ہوں، باہر کتے مسلسل بھونک رہے ہوں، آس پاس کی گلیاں سنسان ہوں اور گھر کے پچھواڑے سے ہلکی ہلکی سرگوشیاں سنائی دیں تو آدمی سب سے پہلے کیا سوچے گا؟ چور؟ کوئی واردات؟ یا پھر کوئی ایسی بات جسے محلہ صبح ہونے تک پورے شہر کا مسئلہ بنا دے؟ ہمارا ماننا ہے کہ کتاب جو ہے وہ ہم سفر ہے، کتاب جو ہے زندگی کی بلوچستان کی عوامی داستانوں میں ہانی اور شہ مرید غالباً سب سے پرانی طرح لوگ کتابوں سے جڑ جائیں۔ علم یہ سن 1951 کی بات ہے کہ میں نے شاید احمد دہلوی کی زبانی ان یادوں کی دلچسپ۔ میں ہوں آپ کا میزبان عارف باہلی۔ السلام علیکم، نمشکار، ست سری اکال، آداب دوستو صاحبو، میں ہوں عارف باحلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں بولتی کتابیں۔ آج کی ادبی نشست شوکت صدیقی کے افسانے دیوار کے پیچھے کے نام ہے۔ شوکت صدیقی ان افسانہ نگاروں میں سے ہیں جو معاشرے کی منافقت کو کسی بڑے فلسفیانہ بیان کے ذریعے نہیں بلکہ روزمرہ زندگی کے ایک معمولی سے منظر میں پکڑ لیتے ہیں۔ ان کے کردار گلی محلوں سے اٹھتے ہیں، ان کی زبان ہماری روزمرہ کی گفتگو سے، اور ان کے تضادات اسی معاشرے سے جس میں ہم سب کسی نہ کسی صورت شریک ہیں۔ افسانہ دیوار کے پیچھے بھی ایک ایسے ہی لمحے سے جنم لیتا ہے۔ رات، ایک سنسان علاقہ، چند سرگوشیاں، ایک دیوار، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ایک ایسا منظرنامہ بنتا ہے جس میں اصل سوال یہ نہیں رہتا کہ دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا تھا، بلکہ یہ کہ دیوار کے اس طرف کھڑے لوگوں کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ کہانی میں طنز ہے مگر محض ہنسانے کے لیے نہیں، مزاح ہے مگر اس کے نیچے ایک کاٹ بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر ایک ایسا آئینہ ہے جس میں آدمی دوسروں کو دیکھتے دیکھتے کبھی اچانک خود کو بھی دیکھ لیتا ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں شوکت صدیقی کا افسانہ دیوار کے پیچھے۔ اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ 12 ساڑھے 12 بجے کا عمل ہوگا۔ کہیں قریب ہی کتے زور زور سے بھونک رہے تھے۔ ان دنوں پاس پڑوس میں چوری کی ایک آدھ واردات بھی ہو چکی تھی، اس لیے کتوں کے اس طرح مسلسل بھونکنے سے ذرا تشویش ہوئی۔ میں شہر کے جس علاقے میں رہتا ہوں وہ کسی قدر غیر آباد ہے، نہ سڑکوں پر روشنی کا انتظام ہے، نہ رات کو پولیس کی باقاعدہ گشت ہوتی ہے۔ آنکھ کھلنے کے بعد میں نے سوچا کہ احتیاطاً اپنے گھر کا بھی جائزہ لے لوں۔ میں نے دروازہ کھولا اور کھنکارتا ہوا باہر آ گیا۔ گلابی جاڑوں کی رات تھی، ہوا میں خوشگوار خنکی تھی، کتوں کے بھونکنے کی آواز گھر کے پچھواڑے سے آ رہی تھی۔ میں اسی طرف چل دیا۔ میرے مکان کے پیچھے خالی پلاٹ ہے اور اس کے برابر ایک نیم تعمیر مکان ہے جو غیر آباد ہونے کے باوجود رات کی تاریکی میں بھوتوں کا مسکن معلوم ہوتا ہے۔ راتوں کو یہاں کتے بسیرا کرتے ہیں یا زیر تعمیر مکانوں میں کام کرنے والے مزدور اور کاریگر اس کو ہوائج ضروری کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ معلوم نہیں کس منحوس کا مکان ہے، کبھی پلٹ کر ادھر کا رخ بھی نہیں کیا کہ میں اس سے احتجاج کر سکوں۔ ہاں، تو جب میں عقبی دیوار کے پیچھے پہنچا تو پیچھے سے ہلکی ہلکی سرگوشیوں کی آواز سنائی دی۔ میں لرز کر رہ گیا، دل میں کہا کہ لو بھائی، آج ہو گیا چوروں سے مچیٹا۔ قبل اس کے کہ میں لپک کر کسی کو بیدار کروں کہ اسی اثنا میں چوڑیوں کی ہلکی سی جھنجھناہٹ ہوئی۔ ساتھ ہی کسی عورت نے بہت آہستہ سے کہا، یہ کتے تو ہمارے پیچھے لگ گئے، مجھے تو ڈر لگ رہا ہے، آؤ کسی خالی مکان میں چلیں۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے۔ یہ آواز مردانہ تھی۔ معاملے کی نوعیت تو کچھ سمجھ میں آئی مگر میں چکر میں پڑ گیا کہ اس وقت آدھی رات کو یہاں کون ہو سکتا ہے۔ کچھ غصہ بھی آیا کہ حرام زادوں کو کہیں اور ٹھکانہ نہ ملا، میری ہی دیوار کے پیچھے ان کو عشق لڑانا رہ گیا تھا۔ جی چاہا کہ ان کو ٹوکوں، لعنت ملامت کروں، پھر اس خیال سے باز رہا کہ اپنی بھی نیند حرام ہوگی اور دوسروں کی بھی، خواہ مخواہ کا ہنگامہ ہوگا، بات زیادہ بڑھ گئی تو معاملہ پولیس تک پہنچے گا۔ سوچا مجھے کیا نقصان پہنچا رہے ہیں، پسے دیوار بیٹھے ہیں، تیرا کیا لیتے ہیں۔ میں خاموشی کے ساتھ واپس آ کر بستر پر سو گیا۔ ابھی ذرا آنکھ لگی ہی تھی کہ بیوی نے جھنجھوڑ کر جگایا، گھبرا کر پوچھا، خیریت تو ہے؟ جواب ملا، باہر سارا محلہ اکٹھا ہے، کوئی واردات ہو گئی ہے۔
لوگوں کے زور زور سے باتیں کرنے کی آوازیں بھی میں نے سنی۔ آنکھیں ملتا ہوا اٹھا، باہر جا کر دیکھا تو ایک مکان کے سامنے کچھ لوگ جمع تھے۔ قریب گیا تو ایک مرد اور ایک عورت نظر آئے۔ دونوں گردنیں جھکائے سہمے ہوئے خاموش کھڑے تھے۔ ان کو دیکھتے ہی میں سمجھ گیا کہ بات کیا ہے۔ عورت سیاہ برقع پہنے ہوئی تھی، چہرے پر نقاب پڑی ہوئی تھی۔ مرد صورت شکل سے ہرگز معقول نہیں لگتا تھا۔ سیاہ رنگ کی چست پتلون اور اونی سویٹر پہنے وہ سیدھا سادہ ایک عام نوجوان معلوم ہوتا تھا۔ لوگ ان دونوں کے گرد نیم دائرے میں کھڑے اس طرح گھور رہے تھے جیسے وہ کوئی عجوبہ ہوں۔ میری طرح کچھ اور لوگ بھی گھروں سے نکل کر وہاں آ گئے۔ ہر آنے والے کی زبان پر ایک ہی سوال تھا، بھائی ہوا کیا ہے؟ معاملہ کیا ہے؟ جواب دینے والا بھی ایک شخص تھا، لمبا چڑنگا، نیلی یونیفارم پہنے، گلو بند لپیٹے، وہ بڑی شان سے اکڑا ہوا کھڑا تھا۔ میرا خیال ہے کہ وہ پاور ہاؤس میں مستری کا کام کرتا ہے، ممکن ہے فورمین ہو، کچھ بھی ہو، بہرحال آدمی پرلے درجے کا شیخی ہو رہا ہے۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر چٹخارا لے کر اونچی آواز سے بتا رہا تھا، بھائی ہوا یہ کہ میں ڈیوٹی ختم کر کے آ رہا تھا، جب اس خالی مکان کے سامنے پہنچا تو کچھ آہٹ معلوم ہوئی۔ 2 سائے نظر آئے، میں ٹھٹک کر ٹھہر گیا اور وہیں سے ڈپٹ کر آواز لگائی، کون ہے؟ بس ایک دم یہ دونوں نکل کر بھاگے۔ میں پیچھا نہ کرتا تو صاف نکل گئے تھے، بلکہ یہ سالہ تو نکل ہی گیا تھا۔ وہ تو راستے میں کوئی گڑھا آ گیا، قلاوازی کھا کر گرا اور میں نے فوراً دبوچ لیا۔ بہت ہاتھ پاؤں مارے مگر میں نے ٹیٹوا گھٹنے سے دبا کر رکھا تھا، نکل کیسے جاتا؟ یہ تفصیل وہ اس سے پہلے بھی بتا چکا تھا اور ہر بار کندھے اچکا کر سب کو اس طرح دیکھتا جیسے اکھاڑے سے کشتی مار کر آیا ہے۔ وہ بات ختم کرتا تو ایک دم تبصرہ شروع ہو جاتا، یارو اندھیر ہے، غضب خدا کا کس قدر بغیرتی ہے، صورت تو دیکھو اچھا خاصا بھلا آدمی معلوم ہوتا ہے اور اس کی یہ کرتوت۔ نہیں بھائی، یہ تو کوئی آوارہ عورت معلوم ہوتی ہے۔ ابے تم کو یہ حرام کاری کرتے شرم نہیں آتی؟ جہنم میں جاؤ گے، جہنم میں، تف ہے تمہاری اوقات پر۔ اس لعنت اور پھٹکار کے دوران پستہ قد محمد حسین بھی اپنی منہنی آواز میں بار بار کہتے، اجی ان کو سنسار کر دینا چاہیے، اسلام میں زناکاروں کی یہی سزا ہے۔ جب وہ کئی بار یہی بات کہہ چکے تو ایک بار میں نے جل کر کہا، قبلہ پہلا پتھر کون مارے گا؟ بولے، آپ ہی سے بسم اللہ ہو جائے تو کیا مذائقہ ہے؟ میں نے کہا، جناب پھانسی کے تختے پر چڑھنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں، آپ زیادہ مجاہد معلوم ہوتے ہیں، آپ ہی سے پہل ہو۔ وہ ایک دم جوش میں آ گئے، لیجئے میں ہی شروع کرتا ہوں، اور انہوں نے واقعی پتھر اٹھا لیا۔ میں نے ٹوکا، پتھر اٹھانے سے پہلے یہ بھی سوچ لیجئے کہ انجام کیا ہوگا، جیل کی کوٹڑی اور پھانسی کا تختہ، بیوی رانڈ بیوہ، بچے یتیم۔ انہوں نے فوراً پتھر چھوڑ دیے، مجھ کو خونخوار نظروں سے گھورتے ہوئے بولے، ذرا زبان سنبھال کر بات کیجئے، آپ ہی کے ایسے بزدلوں نے مسلمانوں کو بدنام کیا ہے، جبھی تو ہم اس حالت کو پہنچے کہ اس طرح کھلے عام حرام کاری ہو رہی ہے۔ شاید وہ کچھ اور بھی کہتے، لیکن بیچ میں دوسرے لوگ بول پڑے۔ ہو بھی یہی رہا تھا، کوئی بات شروع کرتا، دوسرا بیچ میں ٹانگ اڑا دیتا، ہر شخص اپنی ہانک رہا تھا، جتنے منہ اتنی باتیں، اور وہ دونوں خاموش کھڑے، خوف سے سہمے ہوئے، سکڑے ہوئے، دبکے ہوئے۔ رات ڈھلنے لگی تھی، خنکی بڑھ گئی تھی، اور ابھی یہ طے نہیں ہو سکا تھا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ کچھ لوگوں کا اصرار تھا کہ ان کو پولیس کے حوالے کر دیا جائے، مگر سوال کئی میل دور تھانے جانے کا تھا اور اس سے ہر شخص کنی کاٹ رہا تھا۔ بعض کی تجویز تھی کہ مرد کا منہ کالا کیا جائے اور جوتے لگائے جائیں، عورت کی صرف چوٹی کاٹ دی جائے۔ کچھ اور بھی ایسی ہی دلچسپ سزائیں تجویز کی گئیں۔ بوڑھے بڑھ چڑھ کر بول رہے تھے اور جوان بڑوں کے ڈر سے خاموش تھے۔ ایک آدھ بار انہوں نے لقمہ دیا تو ان کو ڈانٹ کر خاموش کر دیا گیا۔ جن کے باپ موجود تھے انہوں نے لڑکوں کو تنبیہ کر کے گھر واپس بھیج دیا۔ آخر بڑی بک بک جھک جھک کے بعد یہ طے پایا کہ ان سے پوچھ گچھ کی جائے اور اس تفتیش کی روشنی میں سزا تجویز کی جائے، لیکن اس طرح شبنم میں لوگ زیادہ کھڑے رہنے کے حق میں نہیں تھے۔ کسی نے مشورہ دیا کہ کہیں بیٹھ کر اطمینان سے پوچھ گچھ کی جائے۔ بات معقول تھی، سب تیار ہو گئے۔ لطف یہ کہ کوئی بھی گھر واپس جاتا معلوم نہیں ہوتا تھا۔ ہر شخص کو دلچسپی تھی، کوریج تھی، اور ان میں بھی شامل تھا۔ یہ تحریک چونکہ اکبر صاحب کی تھی، لہٰذا انہی کے مکان میں جو قریب ہی تھا، بیرونی ورانڈے میں سب لوگ اکٹھا ہو گئے۔ اندر سے کرسیاں آ گئیں، بیٹھنا نصیب ہوا تو لوگوں میں کچھ معقولیت بھی پیدا ہوئی۔
عورت کو ذرا دور ایک کونے میں بٹھا دیا گیا اور مرد سے سوالات کیے جانے لگے۔ محلے کے ڈاکٹر مرزا صاحب نے ابتدا کی۔ انہوں نے کسی قدر نرمی سے پوچھا، بھائی تم اس محلے کے تو معلوم نہیں ہوتے، پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارا نام کیا ہے، کہاں رہتے ہو، کیا کرتے ہو، اور یہ عورت کون ہے؟ بیوی تو معلوم نہیں ہوتی۔ کسی نے بیچ میں لقمہ دیا، توبہ کیجئے، بیوی کے ساتھ کوئی یہ نامعقول حرکت کرتا ہے؟ یہ صاحب کہ جن کا نام نامی اسم گرامی شریف احمد ہے، میرے گھر سے کچھ ہی فاصلے پر رہتے ہیں۔ انہوں نے ابھی نیا مکان تعمیر کرایا ہے، کسی ایسی فرم میں ملازم ہے جہاں دوسرے الاؤنس کے ساتھ مکان کا ایک مقررہ کرایہ بھی ملتا ہے۔ اپنے مکان میں رہنے کے باوجود دفتر سے اس کا کرایہ بھی وصول کرتے ہیں۔ مکان بیوی کے نام ہے۔ ابھی خوف سے کہ راز نہ کھل جائے، بیوی کے لیے شوہر کے خانے میں کسی چھکن خاں کا نام لکھوا دیا ہے۔ ویسے بڑے پرہیزگار آدمی ہیں، میں ہر روز ان کو پابندی سے مسجد کی جانب جاتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ شریف احمد کا ذکر تو خواہ بیچ میں آ گیا۔ اب اس آدمی کا حال سنیے۔ اس نے کسی سوال پر کوئی جواب نہیں دیا، سر جھکائے خاموش بیٹھا رہا۔ بہت اصرار کیا گیا تو عاجزی سے بولا، جناب غلطی ہو گئی، معاف کر دیجئے، آپ سب سے معافی مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ اس نے دونوں ہاتھ جوڑے۔ مستری جی جنہوں نے دونوں کو پکڑا تھا فوراً بول پڑے، معافی تو تم کو اسی وقت مجھ سے مانگنی تھی، اس طرح کام نہیں چلے گا، صاف صاف بتاؤ۔ وہ آدمی پھر خاموش ہو گیا، کوئی جواب نہیں دیا۔ اچانک فیاض خان نے اٹھ کر اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ لگایا اور گرج کر بولے، بتاتا ہے سالے کہ ایک اور لگاؤں؟ وہ آپ دیدہ ہو کر بولا، آپ کیوں مار رہے ہیں؟ میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ فیاض خان پولیس کے ریٹائرڈ انسپیکٹر ہیں، ذرا نہ پسیجے، ایک اور ہاتھ رسید کیا۔ وہ بل بلا کر اپنا گال سہلانے لگا۔ فیاض خان نے ہم سب کو اس طرح داد طلب نظروں سے دیکھا گویا کہہ رہے ہوں کہ دیکھو اس طرح پوچھ گچھ کی جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے ایک پھر اپنا سوال دہرایا، اب تو بتا دو کہ تم کون ہو، یہاں کیسے آئے، کیوں آئے؟ فیاض خان نے اس کو پھر ڈانٹا، سچ سچ بتانا ورنہ مار مار کر سور بنا دوں گا۔ وہ آدمی آہستہ سے بولا، میرا نام اسلم ہے، دفتر میں کلرک ہوں۔ پوچھا گیا، شادی ہو گئی تمہاری؟ اس نے انکار میں گردن ہلا دی۔ اکبر صاحب نے کہا، تو بھلے آدمی شادی کر کے گھر کیوں نہیں بسا لیتے؟ اس خرافات میں کیا رکھا ہے؟ عاقبت بھی خراب اور دنیا میں بھی مکالا۔ وہ بولا، آپ ٹھیک کہتے ہیں، میری ماں اور دوسرے رشتہ دار بھی یہی کہتے ہیں، مگر بات یہ ہے کہ کسی نے بیچ میں بات کاٹ دی۔ کیوں بکتا ہے؟ تم کو تو عورتوں کے ساتھ آوارہ گردی میں مزہ آتا ہے۔ وہ کہنے لگا، نہیں جناب یہ بات نہیں ہے۔ فیاض خان نے تیوری پر بل ڈال کر پوچھا، پھر کیا بات ہے؟ سچ سچ بتا۔ وہ بتانے لگا، دیکھیے 150 تو کل میری تنخواہ ہے، اس میں 50 روپے ہر مہینے ماں کو بھیجتا ہوں۔ ان کا اور کوئی سہارا نہیں، باپ کا میرے انتقال ہو چکا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کراچی میں معمولی سے معمولی مکان 100 روپے سے کم نہیں ملتا۔ ایک دوست کے ساتھ کسی نہ کسی طرح گزر بسر کر رہا ہوں۔ پھر کوئی بیچ میں بول پڑا، اما صاف صاف جھوٹ بول رہا ہے، یہ تو کچھ اور ہی معاملہ معلوم ہوتا ہے۔ پوچھا، اس عورت کو بھگا کر لائے ہو؟ اس نے جواب دیا، جی نہیں۔ کسی نے لقمہ دیا تو پھر اسی کا بھڑوا ہوگا۔ اس پر بعض لوگوں کی باچیں کھل گئیں۔ ڈاکٹر صاحب نے دریافت کیا، یہ عورت کون ہے؟ وہ بڑے اطمینان سے بولا، معلوم نہیں۔ فیاض پھر گرجے، ابے پھر جھوٹ بولا، لگاؤں دو ایک اور؟ جی میں آپ سے سچ کہہ رہا ہوں۔ فیاض خان کو اب تو جلال آ گیا۔ قبل اس کے کہ وہ ہاتھ اٹھائیں ڈاکٹر صاحب فوراً بول پڑے، مگر بھائی پھر یہ عورت تمہارے ساتھ کیسے آئی؟ ٹھیک ٹھیک بتاؤ ورنہ درگت بنے گی۔ وہ کہنے لگا، دیکھیے بات یہ ہے کہ میں 10 بجے کے قریب ایک دوست سے ملنے ریلوے اسٹیشن گیا تھا۔ وہ ریلوے میں کام کرتا ہے، وہیں یہ عورت مجھ کو مل گئی۔ اسٹیشن سے ذرا ہٹ کر فٹ پاتھ پر کھڑی کسی آدمی سے بات کر رہی تھی۔ مجھے آتا دیکھ کر وہ آدمی ایک دم آگے بڑھ گیا۔ میں اس کے پاس سے گزرا تو مجھے محسوس ہوا کہ مجھ کو دیکھ کر مسکرائی تھی۔
میں آگے چلا گیا، پھر جانے کیوں واپس آ گیا۔ کسی نے آوازہ لگایا، استاد یہ نہیں کہتے کہ ذرا ٹھڑک لگانے کو جی چاہا۔ دوسری طرف سے آواز آئی، اما بات تو پوری سننے دو۔ ہاں بھائی، تو پھر کیا ہوا؟ اب اس کی بات میں لوگوں کو دلچسپی پیدا ہونے لگی۔ وہ بتانے لگا، میں نے قریب جا کر اسے پوچھا، کہاں جاؤ گی؟ بولی، جہاں لے چلو۔ بس پھر ہم دونوں ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ اس نے مجھ سے 40 روپے مانگے اور 20 روپے پیشگی بھی لے لیے۔ ہم دیر تک ادھر ادھر سڑکوں پر گھومتے رہے، اور جب ایک پولیس والے کو اپنی جانب گھورتے دیکھا تو سوچا کہ اس طرح سڑکوں پر گھومنا خطرناک ہے۔ میں نے فوراً ایک رکشہ ٹھہرائی اور دونوں اس میں سوار ہو گئے۔ مگر اس کو لے کر جاتا کہاں؟ دفتر کے ایک ملنے والے کے یہاں پہنچا تو اس نے گالیاں دے کر بھگا دیا۔ جس شخص کے ساتھ رہتا ہوں وہ بال بچے دار آدمی ہے، اس کو ذرا بھی شبہ ہو جائے تو کھڑے کھڑے گھر سے نکال دے۔ سب بڑی دلچسپی کے ساتھ چپ چاپ اس کی باتیں سن رہے تھے کہ اچانک اکبر صاحب بول پڑے، جب منہ ہی کالا کرنا تھا تو کسی ہوٹل میں کمرہ کرایہ پر لے لیا ہوتا، یہاں ایسے ہوٹلوں کی کمی نہیں۔ وہ بولا، میرے پاس اتنے روپے نہیں تھے۔ کسی نے پوچھا، کتنے روپے تھے؟ اس نے کہا، 50۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا، یہ ماں کو بھیجنے کے لیے تو نہیں تھے؟ اس نے سر جھکا کر آہستہ سے کہا، جی ہاں۔ بیک وقت کئی آوازیں مختلف سمتوں سے ابھریں۔ بھائی حد ہو گئی، لعنت ہے اس شخص پر، اس کو تو واقعی سزا ملنی چاہیے۔ کسی نے اونچی آواز میں اس کو مخاطب کر کے کہا، بھائی تم آگے بتاؤ۔ وہ بتانے لگا، جب کوئی جگہ سمجھ نہیں آئی تو ہم شہر سے نکل کر ادھر آ گئے۔ یہاں آبادی بھی کم ہے اور سڑکوں پر اندھیرا بھی ہے، کیا کرتا؟ 20 روپے تو وصول کرنا ہی تھے۔ وہ اب ذرا کھل کر بات کرنے لگا۔ کسی نے برجستہ کہا، تو تم نے کیے وہ روپے وصول؟ وہ بڑی معصومیت سے بولا، رکشے کے کرائے میں جو 3 روپے رہے تھے وہ بھی وصول نہیں ہوئے۔ پستہ قد محمد حسین اس بات پر تڑپ کر رہ گئے، بگڑ کر بولے، لا حول ولا قوت، کیا بے غیرتی کی باتیں ہو رہی ہیں؟ اور اس بے حیا کو دیکھیے کہ کس بے شرمی کے ساتھ بات کر رہا ہے۔ کچھ اور لوگوں نے بھی لعنت ملامت شروع کر دی۔ رات بہت زیادہ ہو چکی تھی اور اس شخص کی بات میں بھی اب کچھ نہیں رہ گیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے سفارش کی، میرا خیال ہے اب ان کو جانے دیا جائے، ان کو کافی سزا مل گئی۔ شریف احمد کہنے لگے، کیا بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، ان لوگوں کو سزا کہاں ملی؟ ان کو ضرور کچھ نہ کچھ سزا ملنی چاہیے تاکہ آئندہ عبرت ہو۔ ڈاکٹر صاحب نے جواب دیا، یہ رسوائی، یہ لعنت پھٹکار کچھ کم سزا ہے، بھلے آدمی ہوں گے تو آئندہ ایسی حرکت نہیں کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب نے پھر بھی ہتھیار نہیں ڈالے، کہنے لگے، پولیس کے حوالے کرنے سے کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ کچھ جرمانہ ہو جائے گا اور اخباروں میں خبر چھپ جائے گی کہ ایک نوجوان مرد اور ایک عورت پبلک پلیس پر بوس و کنار کرتے ہوئے پکڑے گئے۔ اور جہاں تک تھانے جانے کا سوال ہے تو جناب میں تو اب گھر جا کر سوؤں گا، میں تھانے وانے نہیں جاتا۔ ذرا دیر کے لیے سناٹا چھا گیا، پھر شریف احمد کی آواز ابھری، مجھے تو سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ شریف لوگوں کی آبادی ہے، یہ یہاں اس حرام کاری کے لیے کیوں آئے؟ میں جو تمام عرصے خاموش بیٹھا رہا تھا، شامت اعمال بیچ میں بول پڑا، جناب میرے گھر کی دیوار کے پیچھے ساری بےہودگی ہوئی، مگر میں اب ان سے کیا کہوں؟ نہ جانے رات کی تاریکی میں کس کس کی دیوار کے پیچھے کیا کیا ہوتا ہے۔ مجھے تو انہوں نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، نہ میری نیند خراب کی، نہ میرے گھر میں نقب لگائی۔ شریف احمد میری باتوں پر چڑ گئے، کہنے لگے، آپ کو ان سے بڑی ہمدردی معلوم ہوتی ہے، ایسی ہی ہمدردی ہے تو اپنے گھر کے اندر بلا لیا ہوتا آپ نے۔ ان کی اس بات پر میں جل گیا، لیکن انہوں نے اسی پر اکتفا نہ کیا، بڑے طنز کے ساتھ بولے، آئندہ بلا لیجئے گا، ویسے یہ دھندا برا نہیں ہے، منافع ہی منافع ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے زور کا ٹھٹا مارا۔ میں نے اپنا پیر ذرا ڈھیلا کیا اور قبل اس کے کہ ان کا کہکہا ختم ہو، جوتا اتار کے بغیر کسی تمہید کے تڑا تڑ 2 ان کی گنجی چندیا پر جما دیے۔ تیسرا ہاتھ اٹھایا تھا کہ لوگوں نے ہاتھ پکڑ لیا اور زبردستی جوتا چھین کر پھینک دیا۔ پھر کیا تھا، وہ آپے سے باہر ہو گئے، لڑنے مرنے پر آمادہ ہو گئے۔ ایک ہنگامہ برپا ہو گیا، کبھی وہ مجھ کو مارنے کے لیے جھپٹتے، کبھی میں ان پر لپکتا۔ کئی بار ہم گتھم گتا ہوتے رہ گئے، ہر بار لوگوں نے روک لیا، اچھی خاصی افراتفری مچ گئی۔ جب ذرا معاملہ ٹھنڈا ہوا تو پتہ چلا کہ اس ہنگامے میں وہ دونوں چپکے سے نکل بھاگے، مگر میں بیٹھے بٹھائے مشکل میں پھنس گیا۔
شریف احمد نے دوسرے ہی دن سٹی کورٹ میں مجسٹریٹ کے روبرو اٹھانے کے اسٹامپ پر حلف نامہ داخل کیا. 2 گواہ پیش کیے گئے اور مار پیٹ کرنے کے الزام میں میرے خلاف قابل ضمانت وارنٹ جاری کرا دیے. ابھی مقدمے کی پہلی پیشی ہے جس میں ضمانت دے کر آیا ہوں. باقاعدہ سماعت بعد میں ہوگی. اب چونکہ یہ معاملہ عدالت کے روبرو ہے لہٰذا یہ بات یہیں چھوڑ دیتا ہوں. کچھ اور کہوں گا تو توہین عدالت کے جرم میں دھر لیا جاؤں گا. دوستو صاحبو، دیوار کے پیچھے ختم ہوتے ہوتے ایک دلچسپ واقعہ نہیں رہتا، ایک اجتماعی کردار نامہ بن جاتا ہے. ایک طرف 2 انسان ہیں جو اپنی کمزوری، خواہش، مجبوری اور خوف کے ساتھ کھڑے ہیں، اور دوسری طرف ایک پورا محلہ ہے جو اچانک اخلاقیات کا منصف بن بیٹھتا ہے. کوئی سزا تجویز کر رہا ہے، کوئی مذہب کا حوالہ دے رہا ہے، کوئی عزت محلہ کی فکر میں مبتلا ہے اور کوئی محض تماشے کی لذت لے رہا ہے. لیکن شوکت صدیقی کا اصل طنز وہاں شروع ہوتا ہے جہاں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دوسروں کے کردار پر انگلی اٹھانے والے خود بھی اپنی اپنی دیواروں کے پیچھے کتنی کہانیاں چھپائے بیٹھے ہیں. یہی اس افسانے کی سب سے بڑی خوبی ہے. شوکت صدیقی ہمیں یہ نہیں کہتے کہ غلط اور صحیح کا فرق مٹا دیا جائے. وہ اس سے زیادہ مشکل سوال اٹھاتے ہیں. کیا اخلاقی فیصلہ دینے کا حق صرف اس لیے مل جاتا ہے کہ ہماری اپنی کمزوریاں ابھی پکڑی نہیں گئی؟ افسانے میں محلے والوں کی دلچسپی جس تیزی سے اخلاقی غصے میں بدلتی ہے اور پھر اخلاقی غصہ جس آسانی سے ذاتی اناد، تماشے، تشدد اور خود نمائی میں تبدیل ہو جاتا ہے، وہ ہمارے سماجی مزاج کی بہت گہری تصویر ہے. حتیٰ کہ جس شخص کو اپنے مکان کے کرائے کے معاملے میں خود دیانتداری کا مسئلہ ہے، وہ بھی دوسروں کے کردار پر بلند آہنگ فیصلہ صادر کرتا ہے. اور عنوان پر ذرا غور کیجئے، دیوار کے پیچھے. یہ صرف ایک مکان کی پچھلی دیوار نہیں، یہ وہ حد بھی ہے جس کے ایک طرف ہماری ظاہری شرافت ہے اور دوسری طرف ہماری پوشیدہ زندگی. ہم دوسروں کی دیوار کے پیچھے جھانکنے کو بےتاب رہتے ہیں مگر اپنی دیوار کے پیچھے چراغ جلانے سے گھبراتے ہیں. شوکت صدیقی نے اس افسانے میں بڑی مہارت سے یہ دکھایا ہے کہ معاشرہ گناہ سے ہمیشہ اتنا پریشان نہیں ہوتا جتنا اس بات سے کہ گناہ اس کی نظروں کے سامنے کیوں ہوا. اسی لیے ایک شخص آخرکار یہی اعتراض کرتا ہے کہ یہ شریف لوگوں کی آبادی ہے. گویا مسئلہ عمل سے زیادہ اس کا مقام بن گیا ہو. اور پھر افسانے کا آخری طنز تو اور بھی گہرا ہے. جن 2 افراد پر پوری رات عدالت لگی رہی وہ ہنگامے میں نکل جاتے ہیں اور منصفوں میں سے ایک خود عدالت کے چکر میں پھنس جاتا ہے. شوکت صدیقی جیسے ہمیں ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ یاد دلاتے ہیں کہ دوسروں کے لیے عدالت لگانا آسان ہے مگر زندگی کبھی کبھی منصف اور ملزم کی جگہیں بہت جلد بدل دیتی ہے. شاید اسی لیے دیوار کے پیچھے آج بھی تازہ محسوس ہوتا ہے، کیونکہ دیواریں بدل گئی ہیں، محلے بدل گئے ہیں، لیکن دوسروں کی زندگی میں جھانکنے، فوراً فیصلہ سنانے اور اپنی کمزوریوں کو نظر انداز کرنے کی ہماری عادت ابھی زیادہ نہیں بدلی. اگر آج کی یہ ادبی نشست آپ کو پسند آئی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور کامنٹ میں ضرور بتائیے کہ اگلی نشست میں آپ کس افسانہ نگار اور کس تخلیق کو سننا چاہیں گے. میں ہوں عارف با حلیم اور آپ دیکھ رہے تھے بولتی کتابیں. سلامت رہیں.